ایران کا ایک پیسنجر جیٹ جو تھا وہ بال بال بچ گیا ہے، اس کو اسرائیل کے ہائی جیکر اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایران کے پاسداران انقلاب نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ جہاز کو سیفری طور پر اتار لیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس جہاز کے اندر تقریباً 110 کے قریب پیسنجر موجود تھے، جن کو ہائی جیکر کسی دوسرے ملک کے اندر لینڈ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عملے کے ارکان اور سیکورٹی فورسز نے سیفلی طریقے سے ہائی جیکرز کو گرفتار کیا ہے، جہاز کو سیفلی طریقے سے اسفند نام کے ایئرپورٹ جو کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ایران کا، اس پر اتار دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران اب ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے والا ہے گلف کے اندر، اور مڈل ایسٹ کی ایک دفعہ پولیٹکس کو بالکل تہس نہس کرنے والا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ اور اسرائیل لگاتار ایران کے ایک ایک کام کو، ایک ایک اٹیمپٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ جہاز ہائی جیک ہو جاتا تو ایران کو کتنا بڑا نقصان ہوتا، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کو جاننے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ کم وقت میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک چیز آپ کے سامنے اور روبرو آ سکے۔ ایران ایئر فوکر 100 ایئر کرافٹ جمعرات کی رات کو 110 پیسنجرز کو لے کر اہواز نام کے ایئرپورٹ سے اڑتا ہے اور مشہد کی طرف آتا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ مشہد جو ہے ایران کا کافی پاپولیٹڈ سٹی مانا جاتا ہے، اور یہ جہاز اہواز ایئرپورٹ سے مشہد کی طرف آ رہا تھا کہ رستے میں اچانک کوئی اسکرمشز ہونے شروع ہو گئے جہاز کے اندر، اور پائلٹ کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ جیسے ہی پائلٹ کو یہ کہا کہ وہ فلاں ملک کے اندر جہاز کو انٹر کرے، فلاں ایئرپورٹ پر لے جانے کی فورس کر رہے تھے، اسی جہاز کے اندر ایران کے پاسداران انقلاب کی سیکورٹی بھی موجود تھی اور عملے کے کچھ ارکان بھی موجود تھے۔ جہاز کی سیکورٹی اور پاسداران انقلاب نے اس ہائی جیکنگ کے جو عمل کو مکمل طور پر ناکام بنایا ہے، اور اصفہان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جہاز کو سیفلی طریقے سے لینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پاسداران انقلاب کی سیکورٹی نے مکمل طور پر اس جہاز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اور پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈروں نے انیشل رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اپنی رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے جہاز کو ٹارگٹ کرنا اور اس کو ہائی جیک کرنے کا جو پلان ہے وہ یروشلم کے اندر بنایا گیا تھا، اسرائیل کے نیتن یاہو نے بنایا تھا۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ 1 مارچ 2021 کو اسرائیل کا ایک کارگو شپ جو کہ سعودی عربیہ کی دمام پورٹ سے پرشین گلف کی طرف آیا، اس کو نشانہ بنایا گیا تھا میزائل سے، اس کو مائن سے نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ نشانہ جیسے ہی بنایا تو اسرائیل نے ایران پر سیدھا سیدھا الزام لگایا کہ ایران نے اسرائیل کے شپ کو نقصان پہنچایا ہے، جس کا وہ بدلہ ضرور لے گا۔ تو یہ بدلہ لینے کی آڑ میں اسرائیل کے ہائی جیکروں نے ایران کے فائٹر جیٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایران کی پاسداران انقلاب اور ایران کے جو اس جہاز کے جو ممبرز تھے عملے کے، انہوں نے اس تمام تر پروسیس کو ناکام بنا دیا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران اور اسرائیل پرشین گلف کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر کافی تباہی مچانے والے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ایران کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل ان کی سیکورٹی کو ان کے جہازوں تک پہنچ گیا ہے ایران کے، تو ایران کچھ نہ کچھ تو ریٹیلیٹ کرے گا۔ کل بھی میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے جو جنگجو ہیں وہ اسرائیل کے گولن ہائٹس کی طرف چلے گئے ہیں اور وہاں سے پینیٹریٹ کر کے اسرائیل کی سرحد کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ روبوٹ گن تعینات کی ہیں، کچھ کلر ڈرون تعینات کیے ہیں، تاکہ آٹومیٹیکلی طور پر جو بھی ایران کا حمایت یافتہ جنگجو بارڈر کی طرف بھٹکے تو اس کو فوری طریقے سے نشانہ بنا کر نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ اور آخری بات آپ کو یہ بتائے دیتے ہیں کہ اگر یہ جہاز ہائی جیک ہو جاتا یا کسی بھی دوسرے ملک کی طرف چلا جاتا تو بہت بڑا کرائسس آ سکتا تھا۔ ایران اور امریکہ کی نیوکلیئر ڈیل کے اوپر ایران کو کمپرومائز کرنا تھا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ 2-3 ملکوں کے نام بتائے جا رہے ہیں جہاں پر اسرائیل کے ہائی جیکر ان جہازوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر کے لے جانے والے، ایک UAE کے اندر اور دوسرا عراق کے اندر، اور ہو سکتا تھا کہ سیریا کی بیس کے اوپر بھی لینڈ کروایا جا سکے، کیونکہ سیریا کے اندر بھی اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ اس کے علاوہ UAE اور دیگر ممالک میں جتنا انفلوئنس اسرائیل کا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے۔